جیل میں نہیں ہے ابھی, وہ اسپتال شفٹ ہوگی کیونکہ ان کو گردے کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے. باقی کیا معلومات ہے شعیب بھائی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام پولیس کا ہے ہی نہیں. اس کام کو جو ہے وہ آگے ذمہ لگایا گیا ہے کہ یہ کام پولیس کرے, پیچھے کچھ اور ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کام تو پہلے پولیس کے سامنے ہو رہا تھا. پولیس بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان اور پلس پوائنٹ. میں ہوں عمران انور. میرے ساتھ آج موجود ہیں جی شعیب بھائی, اور ان سے ہم جانیں گے جو گزشتہ دنوں پاکستان کی مشہور بدنام زمانہ کوکین, ان سے بات کریں گے ہم جی. پاکستان کی مشہور زمانہ بدنام کوکین کوئین انمول پنکی, جو کہ گرفتاری کے بعد جن کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, جس میں وہ ایک کیجول سے ڈریس میں ہیں, وہ جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے پولیس والے ان کو راستہ دکھا رہے ہیں. یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ اتنی بڑی کوکین ڈیلر وہ بنی کیسے, اور اس سے پہلے قانون کی گرفت میں کیوں نہیں آئی؟ آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے شعیب صادق سے. شعیب بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بتائیے گا یہ اصل کہانی کیا ہے ان کی کومل کوئین؟ دیکھیں جی, ساری کہانی کو تو پہلے چھوڑے, پہلے میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ وہ جو ہے ابھی ہسپتال میں منتقل ہو گئی ہیں. جیل سے جو ہے وہ ہسپتال میں منتقل ہو چکی ہیں, کیونکہ ان کو جو ہے وہ گردوں کی جو ہے اب تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے. اور یہ ریسنٹلی جو ہے وہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں, اور یقین کیجئے کہ وہی مجھے پاکستان جو وہ پرانا پاکستان مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بڑے مگر ماچھ کے اوپر جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور ہسپتال میں چلا جاتا ہے. بھئی یہ تو بڑی شاکنگ نیوز آپ نے دی شعیب صادق بھائی. آپ نے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جب وہ جیل میں, اب ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ وہاں سے عدالت سے ریلیف نہیں ملا ہوگا, ان کو جیل بھیج دیا گیا ہوگا, جیل میں نہیں ہے ابھی, وہ اسپتال شفٹ ہوگی کیونکہ ان کو گردے کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے. باقی کیا معلومات ہے شعیب بھائی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کام پولیس کا ہے ہی نہیں. اس کام کو جو ہے وہ آگے ذمہ لگایا گیا ہے کہ یہ کام پولیس کرے, پیچھے کچھ اور ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ کام تو پہلے پولیس کے سامنے ہو رہا تھا. پولیس منتلیاں لے رہی تھی, اور کراچی میں 3 تھانے لگاتار منتلیاں لے رہے تھے. اور ان کا ایک بھائی ہے, وہ اس کا نام ہے عاشق ریاض غالباً اس کا نام ہے. وہ ایک بار گرفتار ہوا اور اس کو کروڑوں روپے دے کر پھر چھڑوایا گیا. پھر وہی ANF کا بندہ, اس نے پھر اسی سے جو ہے وہ دوبارہ پکڑتا تھا, اسی بندے کو ادھر سے پیسے لیتا رہتا تھا, اور مبینہ طور پر 3 سے 4 کروڑ روپیہ اس بندے کو ایک بار جو ہے نا گرفتار کرتا تھا پھر چھوڑتا تھا, گرفتار کرتا تھا پھر چھوڑتا تھا. یہ سب کچھ جو ہے وہ کوئین صاحبہ جو ہیں وہ اگل رہی ہیں ابھی. اور انہوں نے جو عوام سمجھ رہی ہے کہ اتنے عرصے سے ظاہر ہے ایک چھوٹی سی ظاہر طریقے سے سٹارٹ کرنے والا, یا یہ جو دھندا جو ہے پاکستان میں ہمیشہ چھپ چھپا کے ہوتا ہے اور بہت محدود لیول پہ ہوتا ہے, تو محدود لیول والے دھندے کو ایک دم سے اٹھا کے اتنا تک پہنچانے میں پیچھے یہ چوہے اور بلے والا اور ٹام اینڈ جیری والا گیم ہوتا رہا ہے ان کا آپس میں پولیس کے ساتھ. ایسا ہی ہے. اور میں آپ کو یہ چیز بتاتا جاؤں کہ ان کے اوپر 2 مقدمات جو ہے وہ لاہور میں درج ہیں, اور یہ مریم نواز صاحبہ نے یہ ریکویسٹ کر دی ہے خفیہ ادارے سے کہ ان کو جو ہے وہ کراچی سے لاہور طلب کیا جائے تاکہ یہ معاملات جو ہے وہ CCD کو سونپے جائیں اور CCD اس چیز میں انکوائری کرے. لیکن ایک افسوسناک چیز یہ ہے کہ اس پنکی کے اوپر 302 کا مقدمہ ایک کراچی کے تھانے میں درج ہے. وہ درج کیسے ہوا یہ چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایک لاش ملی تھی ایک لڑکے کی کسی پارک کے ساتھ. تو اس پارک کے ساتھ جو لاش تھی, تو اس لاش کے جو کپڑوں میں جو جیب تھی اس میں ایک ڈبی برآمد ہوتی ہے, اور وہ ڈبی کے اوپر جو ہے وہ برانڈ کا نیم لکھا ہوتا ہے. پنکی کا جو برانڈ ہوتا ہے غالباً اس میں کوکین ہوتی ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے. تو اس بیس پہ اس کے اوپر ایک مقدمہ 302 کا وہاں پر ہے. اور اب جو شاکنگ نیوز یہ ہے کہ منیب بٹ ایک ایکٹر ہیں, اور وہ اور ان کی جو بیوی ہے ان کا جو ہے وہ نام سامنے آ رہا ہے, اور انہوں نے خود یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے جو ہے وہ کوکین لیتے رہے. اور اس میں کچھ سیاسی شخصیات بھی آ رہی ہیں, MQM کے MLA ہیں, اور ان کا نام لیا جا رہا ہے, اور ان کی جو بیگم ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کہ 5 لاکھ روپیہ اس MNA نے دینا ہے. کس کا؟ پنکی کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے آپس میں معاملات پہلے چلتے رہے ہیں. اور یہ بات بگڑی کیسے ہے؟ میں ٹویٹر ایک اکاؤنٹ دیکھ رہا تھا, غالباً سکرین شاٹ میں لگا دوں گا اس میں. اچھا, بات یہ بگڑی ہے کہ اس بندی کا جو مال تھا
جو کوکین تھی اس کی یہ انٹرنیشنل کوکین سے بھی بڑھ کے تھی. اس میں جو ورائٹی تھی اس کے پاس وہ بہت زبردست ورائٹی تھی, لیکن بات بگڑی اس وجہ سے ہے کہ اس ورائٹی پہ کمپرومائز کیا گیا ہے اور وہ ناقص ہو گئی ہے. اور اس پہ ایک اطلاعات کے مطابق ایک کراچی کی ایک سینیٹر ہیں, ان کی بیٹی کی ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور اوور ڈوزنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. ایک اور بھی جو ہے ایک ایم این اے ہے ایم کیو ایم کی, بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی اسی کی ہی اس ڈرگ سے مرا ہے. تو بات یہاں سے بگڑی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ نے یہ جو بات کی کہ ان کی جو کوالٹی تھی وہ خراب ہوتی جا رہی تھی ڈے بائی ڈے, لیکن ایک طرف ایک اور نیوز بھی آ رہی ہے کہ سننے میں آیا کہ یہ چونکہ اپنا پروڈکٹ بناتی تھی, یہ مینوفیکچر تھی, صرف سپلائی نہیں کرتی تھی بلکہ خود بناتی تھی. اور سننے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں متضاد کے جی انہوں نے کوئی نیا فارمولا بھی بنایا تھا ابھی ریسنٹلی جو اس کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے جو ان کا پروڈکٹ تھا اس کو. تو بالکل آپ سچ کہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں کچھ ایسی اطلاعات ہمیں بھی ہیں کہ جی جس میں ان کی کوکین یا ان کا نشہ جو ہے نشہ آور چیزیں استعمال کر کے کہ یہ ایک نوجوان ہے جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے ایکٹر کا نام لیا, اور ایک 1.5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایکٹر ہیں پاکستان کے بہت مشہور ساجد صاحب, ان کا بیٹا بھی اسی طرح کی کچھ نشہ آور ادویات اور کیمیکل کے کیس میں جو گرفتار ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد اس کیس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ بالکل نہیں ہے, وہ ختم کر دیا گیا تھا. تو کہیں یہ تانے بانے ان کے ایک ہی میں آپ کو ایک بات ملتے تو نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہی تانے جو ہے وہ عامر مصطفیٰ کیس, جو ارغمان ایک لڑکا تھا کراچی کا جو کہ اس کوکین کو جو ہے سمگل کرواتا تھا, وہیں سے یہی تانے ہیں. اور اس عورت کا نام وہاں پر بھی لیا گیا تھا. اب بیسیکلی اس کا کام یہ تھا, یہ خواتین کے ذریعے جو ہے وہ اس کو زیادہ تر جو ہے وہ آگے سپلائی کرواتی تھی. اب جو ٹرین بذریعہ ٹرین سے یہ سارے کام ہوتے رہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹرین میں اگر ایک عورت بیٹھی ہو تو اس کی کیا چیکنگ ہونی ہے, یا مثال کے طور پر اور اسی طرح کراچی کی اگر میں بات کروں تو کراچی میں بھی مثال کے طور پر ہمارے پاس پولیس کی جو فیمیل کی نفری ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جو ہر چوک میں جو ہے وہ فیمیل جو ہے وہ اس کو دوسری فیمیل کو چیک کرے اور اس طرح کا سین کرے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا, جس وجہ سے فیمیل جو ہے وہ زیادہ وہ اس ڈرگز سپلائی کے اندر جو ہے وہ ملوث تھی. اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ سی سی ڈی کو جو ہے وہ اب مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ حکم دے دیا ہے, انہوں نے ٹیم بھی ایک تشکیل دے دی ہے اور انہوں نے ایک اپلیکیشن بھی اس چیز کے لیے لکھ دی ہے. بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ انٹیریئر منسٹری سندھ کی جو منسٹری ہے اس سے جو ہے وہ ایک اپروول لی جائے گی اور وہاں سے یہ ان کے جو کیس لاہور میں ہے وہاں پہ طلبی کی جائے گی, اور اس چیز کے لیے ابھی پنجاب میں جو ہے وہ ٹیمیں بن چکی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ مجھے اس چیز پہ اعتراض ہوگا کہ یہ کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کو مت دیا جائے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سی سی ڈی کا ایک ہی فارمولا ہے کہ انہوں نے فل فرائی یا ہاف فرائی کر دینا ہے, لیکن نہیں, اس چیز کو وقتی طور پر کسی ایک مطلب پولیس کے حوالے کیا جائے تاکہ اس پورے سسٹم کو ایکسپوز کیا جائے, اس میں کون کون سے لوگ ہیں, اس کے بعد ہی جا کر ان کو فل فرائی کریں یا ہاف فرائی کریں یا جو بھی معاملات ہیں. لیکن فردر جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ایکسپوز ہوں تب جا کے یہ جو ہے ان کا کوئی معاملہ حل ہوگا. جی بالکل, سننے میں یہ بھی آیا جو مریم نواز صاحبہ کی جو گزارش ہے کہ سی سی ڈی کے حوالے کرنے کی, اور ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ اس کو اس کیس کو جو وفاقی محکمے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ یہ کیس بالکل اسی طرح سے ٹریٹ ہونا چاہیے جس طرح ایک عام چرس بیچنے والا, ایک عام کوئی پاؤڈر بیچنے والے کے ساتھ ہوتا ہے, اس پہ جو دفعہ لگتی ہے اور اس کو جس طریقے سے کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ وفاقی محکمے کو دینے کے بعد یہی ہوگا کہ یہ پھر ہائی پروفائل کیس ہو جائے گا جس میں صحافیوں کی رسائی نہیں رہے گی, جس میں ایک جو اس کیس کے جو کھوجی ہیں ان کی رسائی نہیں ہوگی, اور وہی بات آئے گی. اور کیا پتا پنکی کے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ کیا پتا اس کو سیو کرنے کے لیے یہ ہائی پروفائل میں جا رہا ہے. دیکھیں پہلے تو ہاتھ اتنے زیادہ مضبوط تھے تو انہوں نے یہ جو ہر مہینے 6 سے 7 کروڑ روپے کا بزنس ہو رہا تھا, اتنے ہاتھ تو اس کے مضبوط تھے کہ وکیلوں کے آفیسز میں اس کی ڈرگز پڑی رہتی تھی. اب وکیلوں کے آفس کون جا کے چیک کرتا ہے, کوئی بھی نہیں چیک کرتا, اتنے اس کے مطلب ہاتھ لمبے تھے. اور یہ کراچی کے اندر 4 رائڈر اس نے ہائر کیے ہوتے, ان کے گھر کے ایکسپینس, گھر کا جو رینٹس وغیرہ ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ پے کر رہی تھی. دیکھیں یہ تو اس کے جو پنکی کے جو بیانات, جو آڈیو میسیجز, جو پیغامات لیک ہوئے ہیں ان سے بھی نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے جس
قدر ہوشیاری سے اور جس قدر بدماشی سے کل کے پولیس والوں کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے اور ہنس رہی ہیں ان پہ ٹونٹ کر رہی ہیں, اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی اوپر لیول کی گیم کھیل رہی ہیں, کوئی اتنی چھوٹی لیول کی گیم نہیں. اور آپ, مجھے تو یہ لگتا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جو اگر وفاقی محکمے کو جائے گا کیس تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس کیس کو جس نے مطلب ایکسپوز کیا ہے وہ نذیر شاہ صاحب ہیں, ARY کی جو ہے وہ کرائم رپورٹر ہیں کراچی سے. انہوں نے اس چیز کو اس وجہ سے ایکسپوز کیا ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے یہ یوتھ خراب ہو رہی ہے, اور اس ڈرگز کے لیے جو اسلام آباد, لاہور اور کراچی کے جو پوش ایریاز ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک جو کوکین کا 1 گرام ہے وہ یہاں پر مثال کے طور پر 8 سے 9 ہزار کا ملتا ہے, اور اس کا جو تھا وہ جو 1-2 گرام جو بیچتی تھی وہ 30-40 ہزار روپے کا تھا. وہ 30-40 ہزار روپے کوئی ایک مزدور تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا. وہ تو جن کا حرام کا پیسہ ہے اور وہی اس کو افورڈ کرتے ہیں, اور وہی انہوں نے جو ہے وہ اس کو خریدا. اور ان کا ٹارگٹ کوئی عام جگہ نہیں تھی, یہ پوش ایریاز میں جہاں پر پارٹیز وغیرہ ہوتی وہاں پر یہ سارا کچھ کرتی رہی. اور یہ جب تک اس کیس کو ایکسپوز کیا گیا, یہ پنکی کو جب بھی ٹھکانے لگایا جائے گا, اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ اس یوتھ کو پڑے گا جس نے ابھی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, اس کو پڑے گا, نہ کہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کسی غریب کو فائدہ پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پنکی کا جو پیغام جو ہے لیٹسٹ, جب اس کی گرفتاری سے پہلے جب اس کو شک ہوا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا یا پھر قیمہ نانگاری دیا جائے گا, تو اس نے جو میسج چلایا ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف پنکی کو ہٹا دینے سے یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا یا نہیں, کراچی اور سندھ پولیس کو اس پہ ابھی ورک کرنا ہے؟ دیکھیں سندھ پولیس کا تو کیا اس کا بس ہی نہیں چلا, تو پھر کیا ہو اگر اس پنکی کو اگر عدالت سزا دے دیتی ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو اس نے پیغام چلایا ہے اس کے پیچھے تو ایک بڑی لمبی لائن ہوگی اور بڑا مضبوط نیٹ ورک ہوگا, اس کو کون جو ہے ختم کرے گا؟ اگر پنکی کا کیس لاہور میں چل رہا ہے, اسلام آباد میں چل رہا ہے, تو کیس تو چیزیں تو وہاں چل رہی ہیں, تو وہاں اگر سندھ حکومت کے پاس اتنے نہیں ہے ان کی طاقت کہ وہ, ظاہر ہے ان کی طاقت اتنی ہوتی تو اتنا پلتا پھولتا نہ, اور پنکی اتنی ہوشیار نہ ہوتی اور اتنے اس لیول تک نہ پہنچتی پولیس والوں کو ڈائریکٹ میسج کر کے دیکھیں, تو اس گروپ کا کیا ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے. دیکھیں ایک لڑکی ہے جو کہ قصور سے نکلی اور اس نے جو ہے آ کر اس میدان میں جو ہے وہ جب قدم رکھا, تو بیسیکلی یہ اس نے جب سٹارٹ لیا تو اب اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ ٹوٹل جو ہے یہ 6 ہیں. اس کے تینوں بھائی یہی کام کرتے تھے, اور اس کا ایک بھائی جو ہے وہ ناصر, اس کی جو گرل فرینڈ تھی وہ بھی یہی کام کرتی تھی. کہ آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح یہ منظم ایک گینگ تھا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر 3 گرام کوکین سے یہ پھر 1 کلو گرام جو ہے وہ کوکین بناتی تھی, اور خود میکر تھی نہ کہ سپلائر تھی, یہ خود پروڈکشن کرتی تھی. اور مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کراچی میں جو FIR کاٹی گئی ہے اس میں سندھ پولیس نے جو اس کا پتہ لکھا ہے وہ پتہ ہی ٹھیک نہیں ہے. آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ایان علی کی کیس کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. لیکن ہم صرف اور صرف, اچھا یہ لڑکی مثال کے طور پر جیسے عدالت میں گئی, یہ جس طریقے سے وہ گنڈا گردی اور اس طرح اور پروٹوکول کے ساتھ وہ جا رہی تھی, اگر یہ کیس ہائی لائٹ نہ ہوتا تو یہ کیس مر گیا ہوتا. کب کا مر گیا ہوتا؟ سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ کراچی پولیس نے جو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا ایڈریس غلط لکھا, کراچی پولیس اس کی پریشر میں تھی, وہ تو ویڈیو میں بھی دیکھ لیا آپ نے کہ کراچی پولیس نے اس کو نہ ہتھکڑی لگائی ہے, نہ اس سے ڈھنگ کے کپڑے پہنوا کے لا سکی ہے کہ یار آپ اس وقت گرفتاری میں ہیں, آپ جج صاحب کے سامنے جا رہی ہیں. ایک عام بندے کو تو اس طرح کی حالت میں وہ تھپڑ مار دیتے ہیں کہ یار سیدھے ہو کے کھڑے, اور یہ تو بتائیے گا وہ تو اتنے پریشر میں انہوں نے کیا ایڈریس صحیح لکھنا ہے. بات یہ کہ 1 منٹ میں آپ کی بات روکوں گا کہ اگر اتنے ہائی پروفائل میں آپ اتنی پروفیشنل پولیس ہیں, اگر آپ ایڈریس ہی FIR میں غلط لکھتے ہیں تو آپ تو سامنے والے کے وکیل کو موقع دے رہے ہیں کہ بھائی آپ چھین کے لے جاؤ ہم سے, اس کو نکال لو, چھڑا لو. دیکھیے یہ نقطوں کا فرق ہی ہوتا ہے, اور FIR جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. جب تک اسٹرانگ FIR نہیں ہوتی, آپ کسی کو سامنے بھی قتل کر کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ کے خلاف اسٹرانگ FIR نہیں ہے تو آپ بآسانی باہر نکل آئیں گے, چونکہ ہمارا نظام یہ ہے. تو ایسا بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں جو غلط ایڈریس لکھا گیا ہے وہ بھی پولیس کی جانب سے لکھا ہو کہ تاکہ جو ہے یہ تھوڑا سا ریلیکسیشن کی. دیکھیں اس FIR میں جو تفتیشی ہے اس کا کردار جو ہے وہ انتہائی مشکوک تھا.
اور ابھی تو وہ ڈسمس ہو گئے ہیں. لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 72-74 سال سے یہی ڈسمس اور پھر بحال ہو جانا یہ والا سین ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ اتنا بڑا کیس ہے اس میں جج صاحب نے ان کو 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ دیا, حالانکہ جسمانی ریمانڈ بنتا تھا. پھر اگلے دن اس کو طلب کر کے دوبارہ جو ہے وہ 4 دن کا 3 دن کا دوبارہ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا. مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی نہیں پتا, کو نہیں پتا کہ اتنا بڑا جو ہے یہ گینگ ہے, یہ سارے معاملات ہیں, یہ کیسے چل رہے ہیں, یہ اوپر سے نیچے جو ہے پیسہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے. اور اب بھی یہ چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ بڑے بڑے نام آئیں گے. بالکل لگتا ہے ایسے کہ جس طرح سے اس کی انٹری ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ, میڈیا بھی بالکل لگ رہا ہے کہ جس طرح سے اس کی انٹری ہوئی ہے کوکین کوئن کی میڈیا پہ اور عام لوگوں کی نظر میں, اس سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے بڑے بڑے جو ہے لوگوں کو ساتھ شریک رکھا ہوا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہونا اس نظام میں. اور جو نظام آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان کا, جس میں ایک بات دیکھنے کی یہاں سوچنے کی ہے کہ اس سے قبل جتنے بھی منشیات فروش تھے ان کا ڈائریکٹ نقصان جو ہے ایک لوور مڈل طبقے کو یا لوور کلاس طبقے کو ہوتا تھا. لیکن یہ واحد وہ کیس ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ اور کریم کلاس کو جو ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے. اور یہ ہزاروں والی نہیں بلکہ یہ لاکھوں اور کروڑوں والی گیم ہے. اور اس میں ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں والی گیم جو لوگ استعمال کرتے ہیں یا جو لوگ اس میں شریک ہوں گے, جو لوگ اس کے پارٹنرز ہوں گے, جو لوگ اس کے خیر خواہ ہوں گے, تو وہ ظاہر ہے آگے آئیں گے. اور پھر بات یہ ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں جو ہے وہ صرف پیسہ ہی چلے گا اور باقی عوام کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کیس کے بارے میں؟ اور اس ویڈیو پہ لازمی کمنٹ کر کے بتائیے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ کسی بھی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.